السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھا رہا ہے۔ وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا، منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، وہی حالات ہیں۔ پنجاب ڈوبا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک پنجاب کا علاقہ، ایک ضلع، ایک ڈویژن ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، بند ٹوٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حالات اب اعلان کر لیا گیا ہے کہ بے قابو ہیں اور دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ سیلابی ریلیں سندھ کا رخ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں جہاں جہاں سیلاب ہے وہاں وہاں شدید ترین بارشیں ہو رہی ہیں۔ آج کا دن کچھ علاقوں کے لیے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ ملتان شہر کو خطرہ ہے۔ ملتان شہر کو کیوں خطرہ ہے؟ کس کی وجہ سے ملتان کے ڈوبنے کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ بلوچستان کے حالات، آج بلوچستان میں کیا ہوا اور وہ حالات کو کس طرف لے کر جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آٹے کا بحران، ایک اور بحران جو ہے وہ پاکستان میں بالکل سر اٹھا چکا ہوا ہے، اور اس بحران کی بنیاد بذات خود حکومتوں نے رکھی تھی، IMF کے کہنے پر گھٹنے ٹیک کر رکھی تھی۔ سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں، ایک ایک چیز لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ سیلاب یا کوئی ناگہانی آفت جب بھی آتی ہے، قدرتی آفات آتی ہیں، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت نے کنٹرول کرنی ہوتی ہیں، وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ تو ایک کے بعد ایک بحران کا ہم ذکر کرتے ہیں اس ویلاگ میں۔ اور اس بحران کے دوران ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ لوگ اب سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے سروائیول کے لیے انڈیا بھی جا رہے ہیں، انڈیا سے جا کر چارہ کاٹ کے لا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے، ایک انٹرویو ہے، جس کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آغاز بلوچستان سے کر لیتے ہیں جی۔ بلوچستان میں 2 ستمبر کو عطا اللہ مینگل مرحوم کی برسی کا جلسہ تھا شاہوانی اسٹیڈیم میں سریاب روڈ پر۔ اس جلسے کے بعد عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ جلسہ ختم کر کے جب جا رہی تھی تو راستے میں ان کے اوپر حملہ ہوا، جس کا ایک کلدم یا ایک مذہبی شدت پسند گروہ نے جس کی ذمہ داری قبول کی۔ 15 لوگ جو ہے وہ کارکن اور قائدین میں سے ان کی ہلاکتیں ہوئیں، شہید ہوئے وہ۔ اس کے بعد آج کے دن 8 ستمبر کو بلوچستان بھر میں محمود خان اچکزئی نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ اس ہڑتال کو جو BNP مینگل ہے انہوں نے، یعنی تحریک تحفظ عین پاکستان کی جتنی جماعتیں ہیں بشمول تحریک انصاف، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ تو آج ہڑتال کے دوران کوئٹہ میں اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں جھڑپیں ہوئی ہیں، پولیس کے درمیان، فورسز کے درمیان اور مظاہرین کے درمیان۔ لاٹھی چارج ہوا ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے، BBC جو رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست ہیں جاوید لانگا صاحب، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جو معلومات دی ہیں اس کے مطابق تمام بلوچستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں کاروباری مراکز اور ٹرانسپورٹ بند رہے، اور کوئٹہ خاص طور پر، کوئٹہ میں کیونکہ بلوچستان کا بڑا شہر کوئٹہ ہے، خزدار ہے، کلات ہیں، دوسرے شہر ہیں، وہاں پر بھی صورتحال جو ہے ہڑتال والی صورتحال تھی۔ اور کوئٹہ میں اور دیگر شہروں میں جو مظاہرین جب سڑکوں پر آئے تو ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، پتھراؤ مظاہرین کی طرف سے ہوا۔ تو ظاہر ہے آج کا دن خیر خیریت سے گزر جائے، ورنہ کیونکہ بلوچستان بہت حساس اس وقت صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایک طرف وہاں پر انڈیا نواز یا انڈین اسپانسرڈ دہشت گرد جو گروہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، کبھی جعفر ایکسپریس کا حملہ، کبھی خزدار APS کا حملہ، اور کبھی کوئی حملہ کبھی کوئی حملہ۔ بلکہ یہ بھی بذات خود جو اختر مینگل پر حملہ ہوا تھا وہ بھی ایک نیکسس ہو سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان میں یہ کہا گیا کہ جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں اور پھر جو اپنا BLA یا دیگر جماعتیں ہیں وہ مل کر بھی حملے کرتی ہیں، کاروائیاں کرتی ہیں، وارداتیں کرتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ان کا ہی کوئی جو ہے وہ ہاتھ ہو، ان گروپوں کا، یا وہ جو شدت پسند اور عسکریت پسند دہشت گرد گروہ ہیں ان کا۔ لیکن آج جو اسٹرائک ہے، اس اسٹرائک سے پہلے اگر ہم جائیں تو جب مارنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اختر مینگل نے وڈ سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے کوئٹہ میں
آ کر جلسہ کرنا تھا، بیٹھنا تھا، دھرنا دینا تھا، تو ان کو روک لیا گیا تھا لک بائی پاس پہ، اور کئی دن وہاں بیٹھے رہے. پھر فائنلی ان کو وہاں سے اٹھنا پڑا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب جلسے کریں گے. تو اب وہ پرامن جلسے جو ہے وہ ظاہر پرامنی جلسہ تھا ان کا، جس کے بعد ایک دھماکہ ہو گیا. تو اب دو آرا اس حوالے سے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا پولیٹیکلی ان شدت پسندوں کو یا جو دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری رائے ہمارے جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پرامن فیس ہے بلوچستان کا، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ان کو اسپیس دینی چاہیے. جو کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو حکومت ان کو وہ ایکٹیویٹی کرنے دے انٹل انلیس وہ ایکٹیویٹی کسی گروہ کے خلاف، کسی نسل کے خلاف، کسی قومیت کے خلاف نہیں ہے. اگر وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیاست کرنی ہے، ہم نے پارلیمنٹ کی سیاست کرنی ہے، ہم نے انتخابات لڑ کر آنا ہے اسمبلیوں میں اور وہاں آ کر اپنی حق کی آواز بلند کرنی ہے، تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو دیوار سے لگایا جائے. اور پھر ان کو دیوار سے لگانے کا مطلب ہے کہ اسپیس کریٹ ہوتی ہے ان نان پولیٹیکل ایلیمنٹس کے لیے، ان شدت پسند مسلح جتھوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں عوامی سیاست نہ ہو، پرامن سیاست نہ ہو، جو بندوق کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے ان کے ساتھ تو بندوق کے ذریعے ہی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو پرامن لوگ ہیں جو بلوچستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، سیاست کے ذریعے اپنا اختلاف رائے رکھنا چاہتے ہیں، یا ان کی نظر میں جو ان کے حقوق ہیں وہ مانگ رہے ہیں. تو اب اگر آج کا دن خیریت سے گزر جائے گا اور کوئی بڑا حادثہ نہیں پیش آتا تو پھر تو ٹھیک. اگر کوئی جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، ادھر سے آنسو گیس کی شیلنگ آ رہی ہے، کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں حالات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، ابتر سے ابتر ہو جائیں گے. بلوچستان کے پہلے ہی بلوچستان بہت بڑے بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے. اچھا جی، اب یہ تو بلوچستان کی صورتحال تھی، اور دوسرا جو معاملہ ہے سیلاب کی صورتحال. ابھی میرے ہاتھ میں ایک الرٹ ہے اپنا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا، پاکستان کا، جو فلڈ الرٹس اور جو فورکاسٹ جاری کرتے ہیں، وہ ہے وسطی جنوبی پنجاب کے لیے موسمی صورتحال. اس کا ٹائٹل ہے، بتایا گیا کہ آئندہ 2 سے 5 گھنٹوں میں، یعنی جب تک آپ کے پاس پہنچے گا تو تقریباً 3-4 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، 2 سے 5 گھنٹوں کے دوران ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کوٹدو، رحیم یار خان، خانیوال، مظفر گڑھ، لودھراں، بہاول نگر، بہاولپور، وہاڑی، پاک پتن، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ، فیصل آباد، حافظ آباد، قصور اور اوکاڑا میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا، جبکہ چند مقامات پر تیز موسلا دھار بارش کا امکان ہے. اب یہ جو اضلاع بتائے جا رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں سوائے رحیم یار خان یا راجن پور اور کوٹدو، سوائے ان علاقوں کے باقی تقریباً سارے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی شہر بچے ہوئے ہیں، باقی پس گردائیاں جتنے شہروں کی ہیں تمام اضلاع میں پانی کھڑا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ عارضی کیمپوں میں آ کر پناہ گزیر ہوئے ہیں، یعنی تمبو، ٹینٹ. تو یہاں پر اگر بارشیں ہوں گی تو جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ زیادہ بڑھیں گی. یہ بھی کہا گیا نوٹ کہ تیز موسلادھار بارش کے باعث ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے، جبکہ مذکورہ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. عوام کو خراب موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور عوام باخبر رہے. یہ جناب جاری کیا گیا. اب اس میں جو ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی ندی نالے ہیں، اگر ان میں شدید بارشیں ہوتی ہیں، یعنی کوسلمان جہاں سے وہ پہاڑی ندی نالے آتے ہیں، اگر وہاں پر شدید بارش ہوئی تو پھر جو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ دریائے سندھ میں جو یہ پنجنت کا پانی جب داخل ہوگا اور پھر یہ سارا سندھو بہتا ہوا جب گڈو پہنچے گا تو 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی، یعنی اونچے درجے کا سیلاب، تو وہ ہوگا. یعنی سندھ میں کوئی خراب صورتحال کچے کے باہر نہیں پیدا ہوگی، یہ فورکاسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ جو آج کا جو جاری کیا گیا ہے یہ الرٹ، اس کے مطابق ڈیرہ غازی خان میں جو بارشیں ہوں گی پہاڑوں پر، وہاں جب ندی نالے نیچے آئیں گے ان میں ہوگی طغیانی ہوگی. تو اگر وہ 1.5-2 لاکھ کیوسک پانی وہ آتا ہے دریائے سندھ میں، اور یہ دونوں پانی آپس میں مل جاتے ہیں، کل کی فورکاسٹ ہے نا کہ کل گڈو پر پانی پہنچے گا،
تو یہ دونوں مل جائیں گے، امکان یہ ہے کہ دونوں پانی مل جائیں گے. تو پھر فورکاسٹ جو کی گئی تھی، یا کل مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی گڈو تک آ سکتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوہ سلمان پر بارشیں نہیں ہوتی تو صورتحال نارمل رہے گی، لیکن اب تیز بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں اب زیادہ الرٹ رہنا ہوگا حکومت سندھ کو، ان کے اداروں کو. مراد علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے گڈو سے لے کر اپنا ڈیلٹا تک دریا کے دونوں کناروں پر لیفٹ اینڈ رائٹ وزیروں کی ڈیوٹیاں لگا دی، ایم پی ایز ایم این ایز جو اپنے اپنے علاقوں کے وہاں پر وہ رکھوالی کریں گے بندوں کی اور لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے. لیکن اب اگر یہ پانی 8-9 لاکھ 10 لاکھ کیوسک ہوتا ہے تو پھر ظاہر صورتحال کسی بھی وقت بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. پنجاب کی میں بات کروں تو جلال پور پیروالا شہر ہے، اس کو خطرہ ستلج کے پانی سے. رات گئے اعلان کیا گیا کہ جی شہر خالی کیا جائے. اس کے علاوہ کئی اور علاقے جو ہیں پنجاب کے وہاں پر، اور خاص طور پر یہ جو اپنا ستلج اور چناب دونوں کے جو پاس پاس علاقے ہیں، کیونکہ دوآبا ہے، ادھر ایک دریا کا پانی آ رہا ہے ادھر ایک دریا کا پانی آ رہا ہے، تو صورتحال خراب جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ملتان شہر بذات خود اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی خطرہ ہے، اور اس میں نے ملتان بات کی کچھ دوستوں سے تو مجھے بتا رہے تھے کہ جی ہیڈ محمد والا کے پاس جو ایک ہیڈ محمد والا کی جو سڑک ہے قومی شاہراہ جو ہے وہاں کی، اس کو کہا گیا تھا حکومت کو اور اداروں کو کہ کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے اور اس سڑک کو کاٹ لگا اپنا دے کر بریچ کر کے سڑک کو توڑ کے دریا کو جو سیلابی پانی ہے اس کو راستہ دیا جائے تاکہ آگے جا کر دریا میں گرے. لیکن انتظامیہ نے یہ بات نہیں مانی، اور اب عالم یہ ہے کہ ملتان شہر کا اکبر بند جو ہے اس پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو جس طرح گجرات ڈوبا ہوا ہے، میں گجرات پر بھی آتا ہوں، جس طرح گجرات ڈوبا ہوا ہے اسی طرح پھر ملتان بھی ڈوب سکتا ہے. تو وہ میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی گیلانی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے، علی قاسم گیلانی نے اور دیگر نے انتظامیہ کو بڑا سمجھایا کہ یہ جو سڑک ہے اس کو کٹ لگا دے، پانی کو راستہ دے دے، تاکہ پانی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو بے ہنگم سی انفراسٹرکچر بنایا ہے نا پانی کی گزرگاہوں پر، تو یہ انفراسٹرکچر زیادہ سبب بن رہا ہے لوگوں کو ڈبونے کا. ورنہ یہ پانی کہیں 2 فٹ کہیں 3 فٹ کہیں 4 فٹ تک تو آ سکتا تھا، لیکن یہ جو پورے کے پورے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، پوری کی پوری بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں، ایک کے بعد ایک شہر پانی کے نظر ہونے کا خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ سڑکیں ہیں، یہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے موٹر وے ہوں، چاہے نیشنل ہائی ویز ہوں، چاہے لنک روڈز ہوں. پانی کے راستے روک دیے گئے، ورنہ پانی تیزی کے ساتھ نیچے جاتا تو وہ جو تباہی اس نے تھوڑی دیر کے لیے مچانی ہوتی، مچا کر پھر وہ جو کھڑا ہو گیا نا پانی 5-5 فٹ 10-10 فٹ، وہ صورتحال نہ بنتی. لیکن ابھی وہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو یہ ملتان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اکبر بند ہے وہ ویسے بھی کمزور تھا، پرانا بند ہے، اس کی کوئی مرمت شرمت نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر پانی کا دباؤ ایک بار کم ہوا. لیکن اب جو دوبارہ جو پانی کا ایک بڑا ریلا گزر رہا ہے چناب میں، وہ آ کر جو ہے تباہی کا سبب بن سکتا ہے. اس وقت چناب میں تریمو کے مقام پر جو ہے وہ 5,31,000 کیوسک کا بہاؤ ہے، اور یہ 1 بجے کا، آج 1 بجے کا جو جاری کیا گیا ہے فلڈ ڈویژن کی جانب سے، فلڈ فورکاسٹ ڈویژن کی جانب سے. تو وہ پانی، اور اس سے پہلے کوئی 6 لاکھ کا ریلا نیچے، تقریباً 6 لاکھ کا ریلا نیچے جا چکا ہوا ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر راوی کا پانی یہاں پر سندنائی تک، یہاں بیچ میں تباہیاں مچا رہے ہیں، کیونکہ سندنائی پر راوی 1,30,000 کیوسک ہے، تو وہاں پر بھی ایکسیپشنلی ہائی فلڈ ہے. اور نیچے جب ہم آتے ہیں یہ پنجند پر، تو درمیان میں ایک طرف اپنا یہ جو ستلج کا پانی ہے اور دوسری طرف ہے چناب کا پانی. تو دوبارہ جو درمیان والے علاقے ہیں وہ دونوں طرف خطرات میں ہیں. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے فائنلی، ظاہر ہے وہ کوئی غلط بیانی تو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے حکومت کو، تو انہوں نے غلط بیانی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی پانی پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، پنجاب میں سیلابی صورتحال بگڑ رہی ہے، اور واقعتاً ایسا ہے. وہ کہتی ہے کہ 4 ماہ سے نہ مونسون ختم ہو رہا ہے، نہ ہی لوگوں کی پریشانیاں. جنوبی پنجاب کے علاقوں میں سیلاب پہنچ گیا ہے، بارشیں بھی غضب ڈھا رہی ہیں.
اور انہوں نے کہا کہ لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے، لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ سے، خاص طور پر انہوں نے وہ جن شہروں کو خطرہ ہے وہاں سے لوگ نہیں خالی کر رہے شہر، اور ان کا لفظ ہے کہ جی لوگ سیلاب کے علاقوں میں جا کر موج مستیاں کر رہے ہیں، موج مستیاں نہیں کرنی چاہیے، انتظامیہ کو اور حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے۔ ایک میں نے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا، بعض اوقات کچھ چیزیں مطلب گجرات کو آج چھٹا دن ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور پانی نکلنے کا یا نہیں نکالا جا رہا، 6-7 اضلاع کی جو واسا کی ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، پاکستان فوج کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، کہیں بند باندھا جا رہا ہے، کہیں توڑا جا رہا ہے، جہاں سے پانی نکلنے کا امکان ہے بند توڑ کے وہاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں سے پانی داخل ہونے کا شہر میں خطرہ ہے وہاں بند کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ آج بھی میری بات ہوئی، نوازش صاحب ہیں وہاں پر جرنلسٹ ہیں، کل بھی میں نے ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کچھ علاقوں سے پانی نکلا ہے لیکن زیادہ تر علاقے ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں، چھٹا دن ہے، اور گجرات کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، گجرات اچھا خاصا بڑا شہر ہے، بلکہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا دیا تھا پرویز الہی نے اس کو۔ تو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے، لیکن اس ٹویٹ سے پہلے مسلسل ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی بتاؤ گجرات کیوں ڈوبا؟ بھائی پرویز الہی کا ایک دور تھا پرویز مشرف سے کے دور میں 5 سال، اس کے بعد یہ کوئی چند ماہ کا پرویز الہی صاحب کا دور تھا، یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران حمزہ شہباز کی حکومت کو سپریم کورٹ نے ختم کر کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ تو پرویز الہی سے حساب لینے والے بے شک لیتے رہے، لیکن ظاہر ہے پنجاب پر جو سب سے زیادہ حکمرانی ہوئی ہے وہ تو شریف خاندان کی ہوئی ہے، تو جواب دہی پرویز الہی سے بھی کرے، لیکن اگر قدرتی سیلاب ہے تو پھر کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر انتظامی معاملہ ہے تو پھر پرویز الہی سے زیادہ قصور ان کا ہوگا جنہوں نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے۔ ظاہر ہے وہ کون ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے اوپر میں الزام نہیں لگا رہا، ان کو تو 1-1.5 سال ہوا ہے، لیکن کم از کم ان کے والد صاحب 85 سے سی ایم رہے، پھر چچا مسلسل سی ایم رہے 3-4 بار، اب مریم نواز صاحبہ ہیں، تو بیچ میں ایک پرویز مشرف کا دور اور ایک عمران خان کا دور، 2 چھوٹے سے ادوار نکال دیں تو پرویز مشرف کا تو خیر لمبا چوڑا دور ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ یہ کوئی میں سڑکوں کی انفراسٹرکچر کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا اور یہ سمجھنا کہ اس سے موجودہ حکومت یا اب تک حکومتیں کرنے والے سارے بری ذمہ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ملتان کی آپ کو مثال دی، ہیڈ محمد والا کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ پانی کو راستہ نہیں دیا جا رہا کیونکہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، سڑک کاٹ دو یار، پانی کو راستہ دے دو۔ یہاں پر بھی یہی اشر ہوا ہے، انفراسٹرکچر بنا دیے گئے، ندی نالوں کے اوپر انفراسٹرکچر بنا دیے گئے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ گجرات میں سیلاب متاثرین کی مدد نکاسی آپ کے لیے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن، اور مستقبل میں ایسی ناگہانی آفت سے شہریوں کو بچانے کے لیے 16 ارب روپے سے زائد کے خصوصی پیکیج پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ 5 شہروں کی واسا سے منگوائے گئے سینکڑوں پمپس، مشینری اور عملے کی مدد سے گجرات آنے والے سیلابی پانی کا رخ موڑنے، گلیوں محلوں اور بازاروں میں جمع پانی کی نکاسی اور صفائی ستھرائی کا آپریشن 24 گھنٹے تک جاری ہے۔ پہلی بار گجرات میں واسا کا ادارہ قائم کر دیا تاکہ انجینئرنگ اور جدید طریقوں کی روشنی میں نیا انفراسٹرکچر تعمیر ہو، بغیر مشینری نکاسی آب اور سیوریج ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، آپ تجربہ کر کے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ جی گجرات میں ایک نیا ادارہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اب اس پر ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے، ایک ویڈیو احمد وڑائچ صاحب نے شیئر کی، گجرات میں پانی کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اس پر کمنٹ کیا ہے کہ جی میڈیا کو ہمارا سونا سابقہ ضلع گجرات کیوں نظر نہیں آتا، کون ذمہ دار ہے؟ یہاں کے کمشنر، ڈپٹی کمشنرز کا 40 سالہ حساب کب ہوگا؟ اب یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں اپنی مخالف جماعت یا اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کی طرف کہ 40 سال کا حساب کون دے گا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ آخری چیز ہے کہ جی آٹے کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، 15 روپے فی کلو آٹے کا مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 1050 روپے جو ہے اس پہ اضافہ کر دیا گیا، یعنی 2400 روپے سے اوپر چلا گیا۔ یہ بحران بڑھے گا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے گندم نہیں خریدی تھی کسان سے، اور اگلے سال بحران مزید سنگین ہوگا۔ وجہ یہ ہوگی کہ کسان گندم بوئے گا ہی نہیں، اگائے گا ہی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔